اچھا شاہ جی مجھے بتائیے, ہر انسان کی زندگی میں مسئلے ہیں, عام انسان کی آج ہم بات کر رہے ہیں, ہر انسان کی زندگی میں مسئلے ہیں. اب بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم آ گئی, پریشانی آئی, آپ چاہ رہے ہو کہ کسی سے ڈسکس کرو تاکہ ایک تو غبار آپ کا ڈھل جائے, کہیں نہ کہیں سے وے آؤٹ بھی آپ کو مل جائے, کوئی سارٹ آؤٹ کے لیے کوئی سولوشن بھی مل جائے. تو مجھے بتائیے کہ ہم کس طرح جج کریں کسی بندے کو کہ یار اس سے اپنا کوئی مسئلہ ڈسکس کریں. بعض دفعہ غلط بندے سے کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہے معاملات خراب ہو جاتے ہیں مزید. اچھا دیکھو, ایک بات یاد رکھیے, پہلے تو سب سے پہلے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ مسئلے, پرابلمز, دکھ, تکلیفوں میں دنیا کا سب سے بڑا ٹونک بندہ ہوتا ہے. ٹھیک, ایک پنجابی کا محاورہ ہے, بندہ بندے دا دارو ہے. صحیح, یعنی دارو کا مطلب ہے علاج کی دوا. جو دوائی ہے نا وہ سب سے بڑا بندہ. اچھا, بندے کو ایک عجیب صلاحیت ملی ہے, بندہ بندے کو ملتا ہے اور اس کے غم کو ابزارب کر لیتا ہے, غم کم ہو جاتا ہے. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے, غم کی حالت میں دوست ملے غم تقسیم ہوتے ہیں. بالکل. خوشی کی حالت میں دوست ملے تو خوشی ملٹی پلائی ہوتی ہے. کیسا زبردست فنامنا کہ غم کو اگر آپ نے تقسیم کرنا ہے تو اپنوں کو ملے غم ہلکے ہو جائیں گے. کندھا ملا, آنسو بہائے, روئے, اس نے کہا یار صبر کر, اور کچھ نہیں ہوتا, غم کم ہو گیا. اور اگر خوشی میں دوست ملے, خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں, خوشیاں ملٹی پلائی ہو جاتی ہیں. سو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ بندہ بڑا ضروری ہے زندگی میں. اب آپ کا سوال کہ غم یا تکلیف میں کس سے شیئرنگ کریں, رول نمبر 1, اس بندے کی ڈیفینیشن میں اخلاص ہونا چاہیے, بندہ مخلص ہونا چاہیے. اگر اخلاص والا نہیں ہے اس سے کبھی شیئر نہ کریں. یعنی اپنا ہے لیکن شرارتی ہے, کبھی شیئر نہ کریں. وہ آپ کی تکلیف پہ خوش ہوگا, طنز کرے گا, مسکرائے گا, کٹ لگائے گا, آپ کی بیک بائٹنگ کرے گا, بلکہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں انہوں مزہ آئے گا, پھنس گیا, اچھا ہوا. مخلص ہونا بڑا ضروری ہے جس سے آپ نے شیئرنگ کرنی ہے. یعنی کشن کی ڈیفینیشن, کشن از اے ورڈ نا جی, ٹرمینالوجی. کشن کہتے ہیں جس پہ گرا جا سکتا ہے. کشن پہ اگر گرو تو چوٹ نہیں لگتی. اگر بندہ زمین پہ گرے تو ہڈی ٹوٹ جائے گی, کشن پہ گرے تو ہڈی نہیں ٹوٹتی. کشن اس بندے کو کہتے ہیں جو اپنا تو ہو, اخلاص تو ہو, ہمدرد تو ہو. دوسری کوالٹی یہ ہے کہ لکیلی وہ اس مسئلے کے حل کو جانتا ہو, ریلائز کر سکے, آپ کی پین کو سمجھ سکے, آپ کی تکلیف کو سمجھ سکے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آپ اپنی تکلیف یا دکھ کو لے کے جاتے ہیں تو وہ اس مسئلے کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے, ریلائز نہیں کر سکتے. جب ریلائز نہیں کیا جا سکتا تو ریلائز نہ کرنے والا جو انسا ہے وہ الٹا اور تکلیف میں ڈال دیتا ہے. یعنی آپ الٹا گر جاتے ہیں, آپ کو وہ کشن کی فیلنگ نہیں آتی. تیسری جو چیز ہے کہ وہ آپ کے ساتھ لائل کمیٹڈ ہوتے ہوئے مسئلہ حل نہ بھی کر سکے تو کندھا ضرور دے, یعنی ساتھ رہے. یہ جو ساتھ رہنا ہے نا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ایک بڑا شاندار جملہ باسف علی باسط صاحب کا کوٹ کروں گا, کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ میرا یہ جو کام ہے ان کا فیض ہے, بعض اوقات بزرگوں کا فیض ہوتا ہے, اور یہ میرا گفتگو, میری بات چیت ان کا فیض ہے. واسف فرماتے ہیں کہ دشمن طاقتور نہیں ہوتا, دوست ساتھ چھوڑ جاتے. یعنی دشمن کی طاقتور ہونے کی سب سے بڑی وجہ آپ کا اکیلا ہونا ہے. ایک تے ایک 11 ہوندے نے, اور میں تے کہنا ہے ایک تے ایک کئی دفعہ 11 نہیں 11 لاکھ ہو جاندے نے, ایک تے ایک بعض اوقات 11 کروڑ ہو جاندے نے, ایک تے ایک ارب بھی ہو سکتے ہیں. کس طرح؟ یاد رکھیے بعض اوقات آپ کے ساتھ ملنے والا آپ کی انرجی کو بوسٹ کر دیتا ہے, آپ عام بندے نہیں رہتے. یہ انسان کا اتنا پکا مزاج ہے, کشن والا. دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا انعام جو انسان پہ ہو سکتا ہے, بشری تقاضوں کو سامنے رکھتے, سب سے بڑا انعام وہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وہی نازل ہوتی ہے, جب پہلی وہی کے بعد آپ حضرت خدیجہ کے پاس جاتے ہیں, یعنی کشن دیکھو, نبی کو بھی اگر گھبراہٹ ہوئی ہے اور اس کو بھی کشن چاہیے, وہ بھی تکلیف ایک گھبراہٹ محسوس کر رہا ہے تو پلٹتا ہے اور حضرت خدیجہ کے پاس, بیوی کے پاس جاتا ہے. آج میں اس پروگرام کے توسل سے اپنی بہنوں کو کہنا چاہوں گا, خدا کے بندو اپنے لائف پارٹنرز کا کشن بنو. جب ہم یہ کشن نہیں بنتے, اتنی آج کل کمپلین ہے, کالیں آتی ہیں, کاؤنسلنگ میں بیٹھتا ہوں, سیشنز دیتا ہوں, بہنیں آ کے کہتی ہیں اور جی میرے خامندہ چکر چل رہے ہیں, اور میرا خامن جی ایکسٹرا میرٹل افیئر چل پڑا. اللہ کے ولیو جب کشن تم نہیں بنو گے تو پھر وہ باہر سے کشن ڈھونڈے گا. بالکل ٹھیک شاہ جی, اسی کو مزید کنٹینیو کریں گے. شاہ جی سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کس طرح تعین کیا جائے کہ یہ آپ کا ہمدرد ہے, اس سے ڈسکس کر لیا جائے اور اس سے نہ کیا جائے. لیکن وقت ہوا ہے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہے گا.
वेलकम बैक व्यूवर्स। हम बात कर रहे थे, शाजी हमें बता रहे थे कि अगर आप अपना कोई हमदर्द देख लें, उससे शेयरिंग कर लें तो डिवाइड हो जाता है आपका मसला, आपका दुख। लेकिन शाजी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, किस तरह तयन किया जाए कि इस बंदे से डिस्कस कर लेना चाहिए, इससे नहीं करना चाहिए? अच्छा देखो, एक बात याद रखना, हमें जो अक्ल है ना वो बादाम खा के नहीं आती। सही। अक्ल आती ठोकरें खा के, धक्के खा के, जी। तजर्बे से, मार खाने से। सही। आपका ये पैमाना, यॉर्डस्टिक, कि कौन मेरा है और कौन मेरा नहीं है, ये भी वक्त के साथ बनता है। ठीक। कभी बना बनाया नहीं होता। बिल्कुल ठीक। ये हमें मान लेना चाहिए। जिंदगी पहले मिलती है, अकल मिलती है बाद में। सही। हम समझते हैं अगर हम जिंदा भी हैं तो अकलमंद भी हैं। हाँ। हर फन मूल है, ऐसा नहीं हो सकता। सही। इसको गोरे ने बाकायदा एक नाम दिया, दे कॉल्ड इट सोशल जीनियस। सोशल जीनियस का मतलब है हर बंदा दोस्त बनाने का मास्टर नहीं होता, हर बंदा ताल्लुकात नहीं बना सकता, हर बंदा एतमाद जीत नहीं सकता, हर बंदा ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर सकता, हर बंदा पीआर में अच्छा नहीं होता। यानी जिसके अंदर ये जहानत है, जिस तरह तैरना तैर तैर के आता है, बोलना बोल बोल के आता है, चलना चल चल के, लिखना लिख लिख के, इसी तरह ताल्लुक बनाना और एतमाद किस पे करना है ये भी कर करके आता है। यानी जिसने बेवफाइयां भुगती नहीं है ना, वो किसी वफादार को तलाश नहीं कर सकता। जिसने, ये अक्सर लोग दिल हार जाते हैं ना बड़ी जल्दी, और जी मेरे ना धोखा हो गया था, मैं कारोबार नहीं करांगा। और जो कारोबार नहीं करेंगे तो फिर खाएंगा किथों? सही। धोखे होंदे ने ते अकल आंदी है। लर्निंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, गलतियां करके सीखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जी वो देखो मेरे नाल की होया जी, मेरा दोस्त मेनू छड़ गया, हुण मैं दोस्ती नहीं किसी ना करनी। और भाई छोड़ गया, अकल तो दे गया ना। सही। वो जो अकल मिली है उसकी बुनियाद पे तुम नया बंदा ऐड करोगे, ठीक है कि नहीं? बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बड़े लोग जो शादी करते हैं कम अकली और कम उम्री में हो जाती हैं। जब समझ आती शादी किया तब वक्त गुजर चुका होता है, तब पता लगता है कि यार ये फैसला तो कोई मैच्योर फैसला नहीं था, और उसके बाद फिर भुगतना पड़ता है। ये बड़ा कॉमन है, आप इस माशरे में देखोगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा शाजी, यहाँ अपनी सोसाइटी की बात की जाए ना तो यहाँ पे दो क्लास है, एक एलीट है, एक प्रोलेटारिएट है। पूछना मैं ये चाहूंगी कि इनके दरमियान ना बहुत गैप है, कम्युनिकेशन गैप भी, फाइनेंस का, फाइनेंशियल गैप भी। तो मैं पूछना ये चाहूंगी, दोनों के अपने अपने मसाइल है। अगर प्रोलेटारिएट की बात की जाए तो उनके तो बहुत ही मसाइल हैं, उनकी जिंदगी मसाइल से भरी हुई है। किस तरह उसको डिफाइन कर सकते हैं और किस तरह उनका हल देख सकते हैं? देखिए, दुनिया में ना अभी तक शायर, अदीब, दानिश्वर इस नतीजे पे पहुंचे हैं सही कि सेहत अगर ठीक है ना तो उसके बाद अगर कुछ सबसे दुनिया की मुश्किल चीज है ना, वो गरीबी है। यानी सेहत दुनिया का सबसे बड़ा इशू है। हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर सेहत अच्छी है तो आप दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान है। यानी दौलतों में से बड़ी दौलत तंदुरुस्ती हजार नेमत है। सही, बहुत खूब। उसके बाद अगर नजफ दूसरी चीज आ जाती है, वो गुर्बत आ जाती है। जी। अब गुर्बत के साथ ये होता है कि गुर्बत बंदे को ना उड़ा देती है, कुफर तक ले जाती है, तबाह कर देती है। अच्छा, हमें क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं दी, बचपन से ही जो कह लो कमाना है, अमीर होना है, खुशहाल होना है, इसकी कोचिंग कोई नहीं है। सही। अच्छा, मैंने इस पे बड़ी वर्कशॉप्स अटेंड की, बाहर भी, लोकल भी, मनी माइंड, इस तरह की बेशुमार चीजें, वेल्थ पे बड़ी किताबें पढ़ी। आप जब इस पे बात करते हो ना यूथ के साथ या इस माशरे में, वो कहें किताबी बातें हैं, बिल्कुल इन किताबों से कोई अमीर नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखो, सवाल ये आखिर रिसर्च बंदों पे की गई ना, आखिर जो मिसालें दी जाती हैं कि फलाने ने गुर्बत का गम मिटाया, फलाने ने अपनी मुश्किलों को आसान किया, फलाने ने जीरो से शुरू किया, इसी माशरे में कहानी है ना। को आसमान से उतरे लोग तो नहीं है, ये वही लोग हैं जो पैदा हुए थे गरीब, पैदा हुए थे फिर अमीर हुए। सही सही। देखा गया है कि गुर्बत का गम मिटाने का जो, अगर फलसफा बताऊं, 3 4 5 फलसफे छोटे छोटे से मैं टिप्स देना चाहूंगा। जी, जरूर। पहली टिप जोन सी है, याद रखें, अगर आप अमीर होना चाहते हैं और अमीर से नफरत भी करते हैं तो अमीर नहीं हो सकते। अच्छा। स्टेप नंबर 1। सही। यानी दौलत चाहते हैं और दौलतमंद से नफरत करते हैं, ये कॉमन रवैया है। यानी दौलत के बारे में पाए जाने वाले मिथ्स को क्लियर कीजिए। क्या बात है। पहला मिथ क्या है? ओ जी दौलत दरख्तों पे नहीं लगती। और सर जी गुजारिश ये, कमाने से ही कमाया जाता है ना, अमीर होने से ही अमीर हुआ जाता है। एक बड़ी शानदार कोटेशन बोली जाती है कि दुनिया में आज तक कोई नौकरी से अरबपति नहीं बना, सही सही, कारोबार से ही बना। यानी कि आप, सड़क आपकी है मुल्तान वाली और उम्मीद करें इस्लामाबाद आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। आपको देखना खुशहाल होना है तो कारोबार कीजिए। रिस्क के 9 हिस्से किसमें है? कारोबार में। अब देखिए, उसके बाद दौलत के बारे में पाया जाने वाला मिथ ये है कि मैं जितना पढ़ लिख जाऊंगा मैं अमीर हो जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, गलत। पढ़ाई लिखाई का कतई ताल्लुक अमीर होने के साथ नहीं है। दुनिया के 90% जो अमीर तरीन लोग हैं पढ़े लिखे नहीं है, बट दे हैव अ जीनियस। एक ऐसी जहानत जरूर है जो पैसे में कन्वर्ट होती है। अच्छा, उनको हम लुटेरा कह देते हैं, बुरा भला कह देते हैं, ये एक नफरत पाई जाती है। हम लोग पाकिस्तान के यंगस्टर्स
کہ ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کی وہ نفرت ہے جو کامیاب لوگوں کے بارے میں پائی جاتی ہے. یعنی ہم خود کامیاب نہیں ہوتے اور کامیاب بندے سے نفرت کرتے ہیں. یہ کامن رویہ ہے. ٹھیک ہے, ہر سیلیبریٹی سے نفرت بھی لوگ کرتے ہیں. وہ جو کال نہ اٹھائے تو گالیاں نکالتے ہیں, سیلفی نہ کھنچوائے تو گالی نکالتے ہیں. یہ رویہ کامن پایا جاتا ہے. اور دولت کے بارے میں آخری چیز بتاؤں گا, یاد رکھیے گا, جلدی پیسہ کمانا اگر چاہتے ہیں تو بچوں کو سکلز کی طرف لے کر جائیں. اچھا, ہمارے ہاں سکلز کو برا سمجھا جاتا ہے, وہ جی کام سیکھنا ہے. اللہ کے بندو, کام سیکھا ہوا جلدی سروس کے ذریعے جلدی پیسے کماتے ہو. سروس پرووائڈ کرو, کوئی سروس سینٹر بناؤ, کوئی ٹیکنیک ایسی سیکھو, کوئی چیز کو سکلز ایسی سیکھو. گورا کیا کرتا ہے, گورے نے سکلز یو نیڈ کے نام سے کمپینز بنائی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں جی بچوں میں کچھ صلاحیتیں پیدا کریں, کمیونیکیشن کی, کانفلکٹ مینجمنٹ کی, پرابلم سالونگ کی, ٹیکنیکس پیدا کریں تاکہ زندگی کو اچھا سے گزاریں. ہم لوگ رٹو طوطے پیدا کرتے ہیں, وہ نمبر لے کے تھک جاتے ہیں لیکن زندگی کے مسئلوں کو حل نہیں کر سکتے. صحیح, اس باکس سے, تھنکنگ والے باکس سے باہر نہیں نکل کے کچھ سوچتے. اچھا شاہ جی, مجھے بتائیے کہ ہماری یہ جو ورکر کمیونٹی ہے اس میں غربت زیادہ تر پائی جاتی ہے. غربت جو ہے آپ کو فرسٹریشن کی طرف لے جاتی ہے اور فرسٹریشن سم ہاؤ آپ کو کرائم کی طرف لے جاتی ہے. اس کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ہمیں ماننا پڑے گا کہ کچھ ذمہ داریاں اسٹیٹ کی ہیں. ٹھیک ہے, اسٹیٹس کو جاب پرووائڈ کرنی چاہیے, کام کے مواقع پرووائڈ کرنے چاہیے, کلچر دینا چاہیے, پروموٹ کرنا چاہیے. دوسری جو بات آ جاتی ہے وہ انفرادی سطح پہ آ جاتی ہے. دیکھو, ورکر ہونا بھی کوئی شرمناک نہیں, ورکر رہ جانا, پروگریسو نہ ہونا. دیکھو, کئی کہانی ہے جو مستری سے, مزدور سے شروع کر کے بڑے انسان بنے. صحیح, لیکن سارے مزدور بڑے انسان نہیں بنے. اس کا مطلب ہے کہ ایک مزاج اور ایٹیچیوڈ ہے جس کو گورے نے وننگ ایٹیچیوڈ کہا ہے. اگر آپ کے پاس وننگ ایٹیچیوڈ ہے نا, آپ گرو کرو گے. بعض لوگ جو ان سے ہیں, میں چند دن پہلے ایک سرکل میں بیٹھا ہوا, دوستوں کے سینئر تھے ساری, انہوں نے کہا جی اگر ہم اپنے کامنرز کو یا اپنے بیچ فیلوز کو دیکھیں تو آج 30 سالوں کے بعد, 20 سال 25 سال کے بعد ہم میں زیادہ گرو کرنے والے ایوریج لوگ تھے. صحیح, اکیڈمک ایوریج, نمبر لینے میں ایوریج, ڈگریوں میں ایوریج, وہ زندگی میں زیادہ گرو کر گئے. اچھا, جب آج ہم مڑ کے دیکھتے ہیں تو ان میں دیکھا صلاحیتیں زیادہ ہے, کوالٹی زیادہ ہے, ای کیو زیادہ ہے, ابزارو کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے, اور زندگی کو ڈیل کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے, ریلیشنز کو ڈیل کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کو انسانوں کو مینج کرنا آتا ہے تو زندگی کے 85% مسئلے حل ہو جائیں گے. کیا بات ہے, کیا بات ہے.